بھائیو، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 3 معجزات ایسے ہیں، اور میں نے پہلے بھی بتایا یہ معجزے کا لفظ ہے، پرٹیکولرلی یہ علم الکلام کی ٹرم ہے۔ قرآن حکیم میں اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوئی ہے اصطلاح وہ ہے آیتن، آیا، نشانی، اور انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں سائن۔ یہ سگنیچر بھی جو کیا جاتا ہے اسے بھی ہم مختصر کر کے سائن کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معجزات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم کے اندر آیا ہے، 3 معجزات۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہیں، لیکن وہ احادیث کی کتابوں میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس کے علاوہ باقی کتابوں میں الحمدللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سینکڑوں حصی معجزات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن دعوے نبوت کرنے والا جو معجزہ ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے قرآن حکیم۔ اور اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معجزے کی ویڈیو کسی کو نہیں دکھا سکتے۔ تو معجزہ تو ایسا ہونا چاہیے، اگر آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے الحمدللہ، تو معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے، اور وہ القرآن کی شکل میں ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ اس حوالے سے بھائیو، جو جتنے بھی حصی معجزات ہیں، حصی ہم کہتے ہیں جن کو آپ جیسے حواس خمسہ ہم استعمال کرتے ہیں، جن کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، فزیکل ہم انگلش میں سے کہتے ہیں، ٹینجیبل۔ حصی معجزات کے اعتبار سے اگر کسی کو شوق ہو تو یہ کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات المصابیح میں مل جائیں گے۔ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5852 نمبر حدیث سے لے کر 5943 نمبر حدیث تک کل 92 احادیث ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرٹیکولرلی حصی معجزات سے ریلیٹڈ ہیں الحمدللہ۔ اور یہ 92 کی نسبت بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حروف ابجد 92 ہے، اور ہمارے پاکستان کا بھی کنٹری کوڈ جو ہے وہ 92 ہے۔ یہ حروف ابجد سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، ایک لینگویج ہے، اس کے تعویذ لکھنا وہ ایک الگ غلط چیز ہے، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، میرا پورا لیکچر اس پہ ریکارڈ ہے مسئلہ نمبر 109 کے نام سے۔ لیکن یہ ایک لینگویج ہے جس طرح باقی لینگویجز موجود ہیں دنیا کے اندر۔ تو یہ مشکات المصابیح الحمدللہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، اس لیے میں نے اس پہ الگ سے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 111 مشکات المصابیح کا مکمل تعارف۔ اب آپ کے پاس بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ یہ ساری کتابیں نہ بھی ہوں، صرف مشکات موجود ہو، تو الحمدللہ آج بھی جتنی احادیث آئیں گی آپ حیران ہوں گے کہ وہ سب کی سب احادیث، چاہے وہ مختلف کتابوں میں ہیں، لیکن وہ سب کی سب احادیث الحمدللہ مشکات میں بھی موجود ہیں۔ اور میں نے یہ جو آج کے لیے 17 حصی معجزات سلیکٹ کیے ہیں، یہ سب کی سب احادیث جو ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں، کوئی حدیث میں نے اس سے باہر نہیں لی، تاکہ الحمدللہ وہ صحیح اور ضعیف کا چکر بھی ختم ہو جائے۔ اس حوالے سے 100% احادیث آج جتنی ڈسکس ہوں گی وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے انشاءاللہ ڈسکس ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھائیو، ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے الگ سے بھی کتابیں لکھی ہیں، اسی حوالے سے اس امت میں بہت بڑا کام کیا ہے۔ 5ویں صدی ہجری کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام حاکم، جنہوں نے المستدرک للحاکم لکھی ہے، المتوفى 405 ہجری، ان کے لائق ترین شاگرد گزرے ہیں 5ویں صدی ہجری کے اندر، اور ان کا نام تھا امام ابو بکر احمد بن علی بن حسین البیہقی، جنہیں مشہور امام البیہقی کہا جاتا ہے، المتوفى 458 ہجری۔ انہوں نے تقریباً آج سے 1000 سال قبل ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے دلائل النبوہ، یعنی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی کتاب، کہ ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے پاس دلائل کیا ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے 3286 احادیث جمع کی ہیں دلائل النبوہ کتاب کے اندر۔ یہ کتاب اردو میں بھی شائع ہو چکی ہے اور 6 جلدوں کے اندر الحمدللہ موجود ہے، اور اگر آپ نیٹ پہ تلاش کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو اس کا PDF بھی مل جائے گا۔ 3286 احادیث پر مشتمل دلائل النبوہ کتاب ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کرامات بھی اس کے اندر موجود ہیں، کیونکہ صحابہ کی کرامات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ہی ایک کنٹینیوشن ہے الحمدللہ۔ تو وہ 3 بڑے بڑے معجزات جو قرآن حکیم میں ذکر ہوئے ہیں، ان میں سے نمبر 1 القرآن، جس پہ ہم پچھلی 2 نشستیں 150 منٹ کی گفتگو کر چکے ہیں، مسئلہ نمبر 131A اور 131B۔ اس کے علاوہ بھی میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 85 کے نام سے، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات۔ دوسرا معجزہ جو قرآن میں ذکر ہوا وہ الاسراء والمعراج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر الاسراء والمعراج، اور معراج کا سفر، بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک الاسراء، اور بیت المقدس سے جو سدرۃ المنتہا تک ہم اسے کہتے ہیں المعراج، اسے مشہور واقعہ معراج بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جو ہے، اس کا بھی ذکر قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ النجم کے اندر موجود ہے، اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ 6 گھنٹے میں لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 126A B اور C کے عنوان سے۔
اور نمبر 3 بھائیوں، معجزہ جو قرآن حکیم میں ذکر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصی معجزہ، وہ ایک ہی حصی معجزہ ہے جس کو لوگوں نے بھی آبزرو کیا، وہ ہے شق القمر والا واقعہ، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ یہ وہ معجزہ ہے جو واحد حصی معجزہ ہے جو لوگوں نے آبزرو کیا اور اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ڈائریکٹلی پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ قرآن میں ذکر نہیں ہوا۔ ہاں، بخاری اور مسلم میں اور باقی حدیث کی کتابوں میں بہت معجزات آئے ہیں۔ یہ شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والا واقعہ جو ہے، یہ سورۃ القمر کے اندر موجود ہے۔ اس سورت کا نام ہی سورۃ القمر ہے، پارہ نمبر 27 کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی بعض روایتوں میں آیا ہے، سورج کو واپس پلٹانے والا، لیکن اصول محدثین پر وہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ظاہر نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ صحیح سند کے ساتھ یہ چیز ثابت ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3124، صحیح مسلم میں 4555 اور مشکات میں بھی موجود ہے 433 نمبر حدیث کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول یوشع ابن نون، جوشوا جن کو ہم کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لینگویج میں، بخاری مسلم دونوں میں اور مشکات میں بھی میں نے حوالہ دے دیا، ان کی دعا کی برکت سے سورج رک گیا تھا۔ جمعے کا دن تھا اور ہفتے کے دن یہودیوں کے لیے قتال کرنا منع تھا، اس وقت کے یہودی یار مسلمان ہی تھے، تو وقت کے پیغمبر نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اب جو ہے وہ ہماری فتح کا وقت قریب ہے، اگر یہ رات کا وقت شروع ہو گیا اور پھر کل ہفتہ ہوا ہم قتال نہیں کریں گے، پھر کافروں کو جمع ہونے کا موقع مل جائے گا، تو اے اللہ ہمارے لیے سورج کو روک دے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کام پر مامور ہیں اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاموں کے اوپر مامور کیا ہوا ہے، اے اللہ یہ سورج تیرے اختیار میں ہے، تو اسے روک دے۔ انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی، کوئی سورج کو اشارہ نہیں کیا، انہوں نے اللہ سے ہی دعا کی ہے، نہ وہ یہ کہ اشارے پہ کوئی کام ہونے والا ہے، اس طریقے سے دعا کی تو سورج رک گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قسم کا جو ضعیف واقعہ ملتا ہے، اس کو اگر کوئی مانتا بھی ہے تو اس سے کوئی عقیدے میں فرق پڑنے والی بات نہیں ہے۔ حضرت یوشع ابن نون کے لیے یہ واقعہ ثابت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، لہذا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اب آ جائیے وہ معجزہ جو آج کا پہلا معجزہ میں نے ڈسکس کرنا ہے، شق القمر والا واقعہ جو قرآن حکیم میں سورۃ القمر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک میں ایڈریس ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر، اور 2 ٹکڑے ہو گیا چاند۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، کیونکہ آپ کے بعد تو آپ کوئی پیغمبر نہیں آنا، آپ قیامت ہی آنی ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تقریر فرمایا کرتے تھے، چاہے جمعے کا خطبہ ہو، عید کا خطبہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ 2 انگلیاں جوڑ کر بلند فرمایا کرتے، شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی، اور کہا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور قیامت کو اس طرح ساتھ بھیجا ہے جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کی خبر ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ قیامت کی خبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب آ گئی قیامت اور 2 ٹکڑے ہو گیا چاند۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، جب بھی یہ کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور وہ اس نشانی سے منہ بھی پھیر لیتے ہیں۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَكُمْ، اور انہوں نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نشانی ظاہر ہوئی اس کو بھی جھٹلایا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کے لیے ایک انجام مقرر ہے، یعنی ہمارے پیغمبر کا انکار کرو گے تو اس کا انجام آنے والا ہے تمہارے لیے عذاب کی شکل میں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور پہنچ چکی ہیں ان کے پاس اگلی قوموں کی تباہی کی خبریں جو کہ بڑی عبرت والی خبریں ہیں۔ تو ڈر جاؤ، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو، ورنہ تم پر بھی وہ عذاب آئے گا، اور وہ الٹیمیٹلی عذاب جو ہے قتال کی شکل میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کافروں پر اللہ تعالیٰ نے توڑوایا۔ اسی کی ڈیٹیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ شق القمر والے واقعے کی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3636 اور 3868، اور صحیح مسلم میں 7071 سے لے کر 7079 تک کل 9 احادیث شق القمر والے واقعے پہ صحیح مسلم میں موجود ہیں، اور مشکات میں 5854 اور 5855، اور یہ کم از کم 4 صحابہ سے یہ احادیث روایت ہوئی ہیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن عمر، اور سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ اور ان میں عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جو پہلے 10 مسلمانوں میں سے،
کیونکہ بعض منکرین حدیث نے اعتراض کیا کہ اس میں تو ابن عباس روایت کر رہے ہیں، ابن عباس تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو ابن عباس کوئی اکیلے نہیں ہے روایت کرنے والے، ابن مسعود بھی وہ روایت کرنے والے ہیں جنہوں نے یہ واقعہ خود دیکھا ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کا میں حوالہ دے چکا، اس میں موجود ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی نبوت کی کوئی نشانی آپ کے لیے ظاہر کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم منا میں موجود تھے، چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیا اور ہیرا پہاڑ اس کے درمیان میں تھا، ایک ٹکڑا اس کے دائیں طرف ایک اس کے بائیں طرف ہو گیا، اور یہ منظر مسلمانوں نے، کافروں نے، سب نے دیکھا۔ اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشہدو، گواہ ہو جاؤ اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ معجزہ ظاہر فرما دیا۔ اس میں کئی الفاظ نہیں کہ آپ نے یوں انگلی سے اشارہ کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہوئے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ ظاہر فرما دیا، لیکن ظاہر ہے یہ منہ مانگا معجزہ نہیں تھا، بس انہوں نے ایک تھریٹیکلی ایک بات کی تھی کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تو وہ دکھایا، اگر منہ مانگا ہوتا تو اسی وقت عذاب آ جاتا۔ یہ ایک معجزہ ہے جو اس حوالے سے ذکر ہوا، باقی دعوی نبوت کرنے والا معجزہ صرف قرآن ہے قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عرب ہے، انہوں نے اپنے اذکار کارڈ میں سے اللہ اکبر نکال ہی دیا ہوا ہے، وہ صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اور جب ان سے پوچھیں کہ یار اللہ اکبر نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو بخاری مسلم میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، تو تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے۔ دیکھیں آپ بندہ کو ضد میں، استغفر اللہ کس عربی ڈکشنری میں تکبیر ہے؟ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کو علم الکلام اور پھکی والا جواب دیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے، جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ تو کیا وہ استغفر اللہ کہتے تھے؟ کہتے نہیں، وہ اللہ اکبر ہی ہوتا تھا۔ تو بخاری مسلم میں جو ہے کہ نماز کا ختم ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، تو وہ بھی پھر استغفر اللہ نہیں، تکبیر ہی ہے۔ یہ میں نے پکی علماء عرب کو بھی دی تھی، اور وہ بڑے ضد میں ہیں۔ وہ کسی کارڈ کے اوپر ان سے جو عربی کارڈ بھی چھپ کے آتے ہیں نا، آپ لوگ دیکھیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا۔ یہ تو شکر ہے دارالاسلام والوں نے، چونکہ انٹرنیشنلی سب سے بڑا ادارہ ہے اہل حدیث کا، انہوں نے جو اذکار والے چھاپے اس میں اللہ اکبر چھاپا ہے، تو یہ عام ہوا، ورنہ پاکستان کے اہل حدیث بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ اب ایون یہاں جو عرب ملکوں سے اہل حدیث آتے ہیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں اونچا کہتے ہیں، وہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے، وہ سنت ہی کھا گئے ہوئے۔ دیکھو ایک سوال میں کتنے جواب دیتے ہیں۔ تو استغفر اللہ کے بعد آپ سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، جو بندہ سید الاستغفار صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے پورے یقین کے ساتھ، یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6306۔ ٹھیک ہے، ابھی تو میں جوان ہوں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جو صبح کے وقت پورے یقین سے پڑھ لے، مرن شام سے پہلے مر گیا تو جنتی ہے، اور جو شام کو پڑھ لے صبح سے پہلے پڑھ گیا تو جنتی۔ یہ صبح شام کے اذکار بلو کارڈ میں ہمارا یہ ذکر موجود ہے۔ آپ یہ سید الاستغفار فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، بلکہ سنت بھی ہے۔ گرین کارڈ میں ہم نے نہیں ڈالا ہوا، جگہ نہیں تھی۔ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بھی ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھتے تھے۔ تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ سنت ہے۔ اور میں الحمدللہ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، باقی اذکار ہیں، تو میں سید الاستغفار ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی سید الاستغفار بھی، اور 3 دفعہ استغفر اللہ علیہ سے، اور اللہم انت السلام منک السلام، اور باقی اذکار تسبیحات فاطمہ الگ سے۔ ہم کیا رکوع، سجدہ اور نماز دیگر مقامات پہ جہاں تسبیحات اور دعا کی جاتی ہے اس کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ ضرور پڑھیں۔ دعائیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے قریب ہوتے ہو، اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو۔ لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سجدے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کیا۔ قرآن نہ پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اور دعا قرآن والی دعا بھی پڑھ سکتے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اگر کوئی پڑھتا ہے، وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، قرآنی دعا پڑھ رہا، دعا کی نیت، کیونکہ یہ تو الگ سے حدیث میں بھی ہے۔ ورنہ تو سبحان اللہ بھی تو قرآن میں آیا ہے، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ الحمدللہ آیا قرآن میں نہیں، قرآن کی نیت سے قرآن پڑھنا منع ہے۔ قرآنی دعائیں، قرآنی اذکار رکوع اور سجود میں پڑھیں، بلکہ نبی علیہ السلام دعا نہیں پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، بخاری مسلم میں آتا ہے رکوع اور سجدے میں۔ یہ دعا ہی ہے، استغفار ہے، دعا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ٹھیک ہے، درود شریف بھی چونکہ دعا ہے نبی علیہ السلام کے حق میں۔ اہل تشیع تو پڑھتے ہیں رکوع اور سجدے میں، آپ بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وتر میں بھی ہم تو پڑھتے ہیں اہل سنت، دعائے قنوت کے بعد درود شریف، جنازے میں بھی پڑھتے ہیں درود شریف،
ہر نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں درود شریف. رکوع میں سجدے والی دعا منہ سے نکل جائے یا سجدے میں رکوع والی تو کیا سجدہ صاحب ہوگا؟ کوئی نہیں کرنا ہوگا، بلکہ کئی دعائیں تو کامن ہیں. صحیح مسلم میں کہ رکوع اور سجدے میں نبی علیہ السلام پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. دعائیں کامن ہیں. ایک دعا ہے جو ڈیفرنٹ ہے، جو ترمذی میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے کہ رکوع میں پڑھیں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھیں سبحان ربی الاعلی. یہ انٹرچینج بھی ہو جائے، اصل مقصد تسبیحات ہے. سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی. کیا درس کے دوران بندہ دل سے کوئی ذکر کر سکتا ہے یا درس خاموشی سے سنے؟ کر سکتے ہیں ذکر. جمعے کے خطبے کا پروٹوکول ہے کہ اس کے دوران آپ نے کچھ نہیں کرنا. ویسے نبی علیہ السلام کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر لیں، لیکن مسلسل تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے آپ، تقریر نہیں آپ سن رہے امام کی خطیب کی، یہ غلط ہے. باقی اس کا وہ پروٹوکول نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس میں بھی نہ کریں. لیکن اگر آپ اس کے ذکر کرنے کے دوران مجھے سن بھی صحیح اٹینٹیو ہو کہ یہ پیرلل میں دونوں کام کر رہے ہیں تو جائز ہے. میں نہیں کہنا کہ میرا ضروری سننا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان چلتی ہے، میں خود بھی مطلب کئی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں، دروشی پڑھتا رہتا ہوں، میں بات بھی سن رہا ہوتا ہوں. بلکہ ہم تو اب اتنے تیز ہو گئے، ہماری تو 4 آنکھیں اور 10 کان ہوتے ہیں. لوگوں کے ساتھ وہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے جڑ کے تو 3 نمازیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ کہتا ہے تو جائز. جو اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہیں ان کی نشانی ساتھ ہی بتا دی. الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لے آتے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد ہی میں آتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا سکون ہے. یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کا وہ پورشن ہے جو ہم نے اپنے دونوں اذکار کارڈ، صبح شام کے اذکار کارڈ اور فرض نماز کے بعد اذکار کارڈ کے اوپر یہ آیت ٹاپ کے اوپر لکھی ہوئی ہے. آگاہ ہو جاؤ، کان کھول کر سن لو کہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے. اب یہ آیت ایسی ہے کہ اگلا پورا درس اور کئی ایک لیکچر صرف اس ایک آیت کے اوپر ہو سکتے ہیں اگر کراس ریفرنس میں ہم آیات اور احادیث کو کنسیڈر کریں. یہی وجہ ہے کہ پچھلی جو میری قرآن کلاسز 344 لیکچرز میں کمپلیٹ ہوئی تھی نا، اس چھوٹے سے ٹکڑے پہ میں نے 6 لیکچر دیے تھے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، 6 لیکچر. مسئلہ نمبر 111 ABC، پھر 112 ABC، اور تینوں لیکچر جو ہے وہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہیں، 6 کے 6 لیکچر. تو جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے. صبح شام کے اذکار پہ میری ویڈیو انہی قرآن کلاسز میں سے کاٹ کے الگ اپلوڈ کی گئی. اس میں میں نے اذکار کارڈ بھی سارے کور کیے کہ یہ صبح شام کے اذکار ہیں، یہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں، پھر کون کون سی قرآن کی صورتیں ہیں، ان کے کیا کیا فضائل ہیں، پھر ذکر کے فضائل کیا ہیں، کراس ریفرنس کے طور پہ قرآن سے آیات، ذکر کی اقسام کیا ہے. دیکھیں ایک ذکر کی وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اوبلیگیٹری کرتی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، وہ ہے نماز. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم ہے. اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے اور رات کو مشورہ کیا کہ فجر نماز پڑھ کے ہی سوئیں گے اب سفر میں. کچھ اصحاب نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، ایک آدھ بندے کی ڈیوٹی لگا دیں وہ ہمیں جگا دے گا. حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی گئی اور وہ اپنی سواری پہ مشرق کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے کہ جیسے ہی صبح صادق ہوگی، جو پو پھوٹتی ہے فجر کا وقت داخل ہوتے وقت، جو رات کے اینڈ ہونے کی نشانی ہوتی ہے، تو وہ باقیوں کو جگائیں گے. بس وہ بھی سو گئے. ہاں جو قوالی لکھی ہوئی ہے اس میں تو سورج بھی نہیں نکلا تھا، لیکن یہاں سورج نکل آیا کیونکہ یہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے، وہ مولانا شریف میں لکھا ہوا ہے. بخاری میں تو تھوڑا سا حصہ ہے، مسلم میں پورا یہ واقعہ ہے. سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور سورج بلند ہو چکا ہے. آپ علیہ السلام نے کہا سب سے پہلے تو یہاں سے اٹھو نا، اس علاقے میں شیطان کا غلبہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. آگے چل کے پڑاؤ کرتے ہیں. آگے جا کے پڑاؤ کیا. نبی علیہ السلام نے اپنے مؤذن کو بلا کے پوچھا کہ بھئی تیری ڈیوٹی لگائی تھی. آگے دیکھیں اس نے سٹریٹ فارورڈ جواب دیا، کوئی گستاخی نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ جس طرح آپ کو نیند آ گئی مجھے بھی آ گئی. ٹھیک ہے، ادھر تو بڑی گستاخی یہ شمار کیا جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے کوئی نہیں ڈانٹا، بالکل نیچرل چیز ہے. اس زمانے میں اگر کوئی الارم ہوتا تو پھر ایسا ہوتا بھی نہ. یہ تو دیکھیں ہم کتنی سہولت میں ہیں، بھلے رات کو 12-1 بجے بھی سوئے نا تو الارم لگایا ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ اس الارم کی آواز میں اٹھ جائے گا. ورنہ اگلے زمانوں میں جب الارم نہیں تھے تو لوگ تو پوری رات پتہ نہیں کتنی دفعہ کروٹ لیتے ہوں گے
کہ کہیں فجر ہی نہ قضا ہو جائے، تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو گئی ہے اس کی وجہ سے۔ پھر نبی الاسلام نے اذان دلوائی اور سورج بلند ہے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں فجر کی نماز آپ نے جماعت سے پڑھائی، سورج نکلی ہوئی حالت۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے، جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے، وہ والی نماز پڑھ لے، اس کے لیے وہی اس نماز کا ٹائم ہے، اس کے لیے اس کو روٹین نہیں بنانی، اور تسلی بھی یہ دے دی کہ ٹینشن بھی نہیں لینی۔ ٹھیک ہے اگر ایسا معاملہ ہو گیا، اللہ معاف فرمانے والا ہے، جان بوجھ کے تو نہیں کیا، اور تمہاری وہ نماز قضا بھی نہیں ہوگی، ظاہر ہے کہا اس کے لیے اس کی نماز کا ٹائم وہی ہے، وہ قضا بھی نہیں ہوئی، ادا پڑھی ہے تو جماعت کرائی ہے نا، ورنہ سورج نکلے ہوئے فجر کی نماز کا ٹائم تو نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ نے اینڈ پہ قرآن کی آیت تلاوت کی، سورہ طٰہٰ کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ یعنی یہ نماز وہ چیز ہے جو اللہ کی یاد کو قائم رکھنے والی چیز ہے۔ یہ 5 ٹائم اللہ نے اس لیے مقرر کیے ہیں کہ اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ کر سکے، ایٹ لیسٹ یہ 5 اوقات میں چاروں نہ چار میرے سامنے جھک جائے، اس کی حاضری لگ جائے گی۔ وہ یعنی جس طرح ایک بندہ فوجی پریڈ کرتا ہے، وہ چاہے بوجھل دل سے بھی کر رہا ہے، اس کی ڈیوٹی شمار ہو جائے گی۔ یہ نماز ڈیوٹی ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اگر کسی کا نماز میں دل حاضر نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ نہیں، نماز کے فرائض میں آپ کہیں قرآن و حدیث میں نہیں دکھا سکتے کہ خشوع خضوع اس کا حصہ بنایا گیا ہو کہ نماز کے اتنے فرائض ہیں ان میں سے خشوع خضوع بھی ایک ہے۔ نہیں، خشوع خضوع کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوا اس حوالے سے۔ ترغیب کے لیے ضرور ہوا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ توجہ سے نماز پڑھتے ہیں، یہ کہیں نہیں آیا کہ جو توجہ بڑھ جائے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کیا گیا اسی وجہ سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ دماغ سوچتا ہے، خاص حد تک انسان کنٹرول کر سکتا ہے۔ ہاں باقی ارکان کے اوپر بات ہوئی کہ ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہیں، اگر یہ والی غلطی ہو جائے تو ایڈ پہ سجدہ صاف کر لینا ہے۔ لیکن کہیں پہ خشوع خضوع نہیں ڈسکس ہوا کہ اگر کسی کو خیال آیا تو وہ نماز ہی دوبارہ پڑھے یا وہ اینڈ پہ سجدہ صاف کرے، یہ بات ڈسکس نہیں کی گئی اسی وجہ سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایک ڈیوٹی ہے جو انسان نے پوری کرنی ہے، اور اس دھاگے کے ساتھ انسان پھر بندہ رہتا ہے جب، تو یہ 5 اوقات میں جب اللہ کے سامنے آتا ہے نا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا دامن چھڑا نہیں سکتا، باقی کی زندگی بھی اس کی پازیٹیو ہو جاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اگر کنٹینیوسلی انسان پورے پروٹوکول کے ساتھ نماز کو پڑھتا رہے۔ تو میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی۔ یہ کتنی ڈھارس بنانے والی چیز ہے۔ تو یہ وہ ذکر کی فارم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری رکھا۔ اسی طریقے سے اپنے مال میں زکوٰۃ دینا، یہ بھی وہ فرض ذکر ہے اللہ کا جو آپ نے کرنا ہے۔ اللہ کی یاد، مال خرچ کریں گے تو جس کے لیے خرچ کر رہے ہیں اس کی یاد میں کر رہے ہیں، اور یہ پتہ ہے کہ اس نے پوچھنا ہے کہ نہ اگر زکوٰۃ دی تو تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا، جو سورہ توبہ میں آیا کہ ان کا مال جو یہ جوڑتے ہیں کنز بنا کے اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے تو قیامت کے دن ان کی پیٹھوں پہ، ان کے پہلوؤں کے اوپر، ان کے ماتھوں کے اوپر یہی سونا اور چاندی گرم کر کے داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے دنیا میں جوڑا تھا۔ اور بخاری مسلم میں تو آیا کہ سانپ کی شکل میں مسلط کر دیا جائے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے۔ اسی طریقے سے حج، وہ بھی فرض ذکر ہے۔ رمضان کے روزے، وہ بھی فرض ذکر ہے، اللہ کی یاد دہانی۔ لیکن نماز ایسی چیز ہے جو روزانہ 5 وقت رکھتی ہے، یعنی کوئی کتنا بھی گیا گزرا ہے کچھ بھی نہیں کرتا، کم از کم 5 وقت اللہ کے سامنے جھکے، چاہے وہ دل سے جھکتا ہے چاہے وہ خشوع خضوع سے جھکتا ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے رہنا ہے۔ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ استقامت دے گا۔ ترجمہ یاد کریں، خشوع خضوع کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں پیدا کر دے گا آپ کے لیے۔ یہ وہ ذکر ہے جو فرض ذکر ہے۔ دوسرا ذکر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے لیے یوز کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک اس ذکر، یاد دہانی یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد دلانے والی چیز ہے، یعنی جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دے، اسی لیے اسے کہا گیا الذکر۔
اب قرآن کی اہمیت میں بولا جائے وہ تو پچھلے دنوں جو سویڈن میں گستاخی ہوئی اس پہ میں نے تفصیل سے صرف قرآن کے اوپر ہی سارا کچھ ڈسکشن کی ہے. پھر ہماری یہ جو نئی والی قرآن کلاسز ہیں اس کے پہلے 6 لیکچرز جو ہے وہ قرآن سے ہی ریلیٹڈ ہے. 40 علمی پوائنٹ میں نے ڈسکس کیے تھے, جسے شوق ہے وہ دیکھ لیں. تیسرا جو ذکر ہے جی وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ خواہ کھڑے ہوئے ہوں, خواہ بیٹھے ہوئے ہوں, خواہ وہ اپنی کروٹوں پر لیٹ رہے ہوں, ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. حتیٰ کہ دیکھیں اما عائشہ سے پوچھا گیا جنابت کے کانٹیکسٹ میں, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کیا اس حالت میں بھی نبی الاسلام اللہ کو یاد کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے